السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں کے بعد آج پھر سے جو ہے نا وہ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بڑا کریٹیکل قسم کا ٹاپک ہے جو کہ اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے اور زبان زد عام ہے۔ لوگ اس پہ بہت بحث مباحثہ کر رہے ہیں، وکیلوں سے پوچھ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو چکا ہے۔ میرا مطلب جو ہے نا وہ جو ابھی ریسنٹلی جو کوئی 15-20 دن پہلے جو رحیل کامران جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس کے بارے میں ہے۔ جو انہوں نے حق مہر کے بارے میں جو نئی ججمنٹ آئی ہے نا، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ حق مہر جو ہے نا وہ عورت کو خلا کی صورت میں بھی ملنا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ شریعت کے تو خلاف ہے۔ اسلام جو ہے نا اس کے اوپر بڑا واضح احکامات ہے اسلام کے کہ اگر عورت خلا کے لیے عدالت میں جاتی ہے یا قاضی کے پاس جاتی ہے تو قاضی اس کو خلا دے دیتا ہے، خلا کا آرڈر کر دیتا ہے، تو اس کو جو بھی اس نے گفٹس وغیرہ یا جو حق مہر اس نے وصول کیا ہوتا ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی سسٹم چل رہا تھا پہلے جو 2015 میں جو فیملی کورٹس ایکٹ بنا تھا، جو فیملی لا بنا تھا، اس میں اس کو کم کر کے 50% جو ہے نا وہ غیر معجل اور 25% غیر معجل اور 50% جو ہے نا وہ معجل کر دیا گیا تھا کہ یعنی اگر عورت خلا لے گی تو وہ 50% معجل حق میں جو اس نے وصول کر لیا ہوا ہے وہ واپس کرے گی، اور 25% جو ہے نا وہ اس کا جو غیر معجل ہے نا جو اس نے ابھی نہیں لیا وہ 25% تک جو ہے نا وہ لے سکتی ہے۔ لیکن اس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں کیس کیا ہے ایک، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں واضح طور پہ یہ ڈکلیئر کیا کہ اگر خلا لے گی عورت تو وہ سارا حق مہر جو ہے نا جتنا بھی ہے اس کے پاس 100% وہ واپس کرے گی، اور اگر اس نے نہیں لیا غیر معجل ہے تو وہ اس کو کلیم نہیں کر سکتی، وہ نہیں لے سکتی۔ لیکن یہ جو کامران صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے ابھی، اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآنی آیات کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر عورت جو ہے نا وہ کسی تشدد کی بنا پر مرد کی طرف سے کسی تشدد وہ کہ جسمانی ہے یا ذہنی دباؤ ہے یا کوئی اور کسی قسم کا پریشر ہے، اس وجہ سے وہ خلا لیتی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے وہ حق مہر کی جو ہے نا وہ دعوے دار بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو تشدد کر کے خاوند نے گھر سے نکالا ہے اور بعد میں وہ اس کو آباد نہیں کرتا، تو عورت اگر کورٹ میں جا کے خلا لیتی ہے تو وہ ساتھ وہ جو غیر معجل حق مہر ہے اس کا، جو ابھی اس نے دعویٰ نہیں کیا، ابھی اس نے لیا نہیں ہے، ابھی اس کو ملا نہیں ہے، جو اس کے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس وقت ملے گا جب وہ اس کو طلب کرے گی، اندو طلب اس کو حق مہر بولتے ہیں، یا وہ طلاق کی صورت میں جو ہے نا وہ اس کو لے گی، یا پھر جس وقت وہ طلب کرے گی اس وقت لے سکتی ہے، یا اگر کوئی ٹائم لیمٹ لکھی ہوئی ہے اس میں کہ کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس وقت وہ اس کو کلیم کرے گی اور اس کو ملے گا تو وہ حق مہر بھی جو ہے نا وہ لے سکتی ہے۔ لیکن اگر تشدد نہیں کیا، اگر عورت جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے خلا لے رہی ہے، صرف ناپسندیدگی کی بنیاد پر یا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق بن گیا اس کا تو اس کی بنیاد پہ خلا لے رہی ہے، تو پھر وہ حق مہر جو ہے نا وہ ریسیو نہیں کر سکتی، وصول نہیں کر سکتی۔ اس میں ایک بڑا واضح کوسچن، واضح سوال جو ہے نا وہ ریز ہوتا ہے کہ کون سی عورت ہے جو خلا لینے جائے گی عدالت میں اور وہ اپنے دعوے میں یہ لکھے گی کہ میں اپنی مرضی سے لے رہی ہوں، یا مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے میں اس لیے لے رہی ہوں، یا میرا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق بن گیا ہے، یا میں کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں میں اس لیے خلا لے رہی ہوں۔ کوئی عورت، کوئی ایسا کیس آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی بھی عورت یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کر کے، کیونکہ سچ تو جو ہے نا وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہمارے ملک میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اس قسم کے جو ہے نا وہ دعویٰ کرے اور پھر وہ خلا جو ہے نا وہ کلیم کرے۔ ہمیشہ جو بھی عورت خلا کلیم کرے گی وہ یہی لکھے گی کہ میرے خاوند نے مجھے تشدد کر کے گھر سے نکالا ہے، مجھے 3 کپڑوں میں گھر سے باہر بھگا دیا، میں اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہوں، مجھے خرچہ نہیں دے رہا، مجھے ذہنی پریشر تھا، مجھے دباؤ تھا، تشدد تھا،
یہ سارا کچھ لکھے گی، اور اس کے بعد یہ جو خلا کی ڈگری ہے یہ اگر یک طرفہ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ چیلنجیبل نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا یک طرفہ کاروائی اگر ہوگی تو وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ خلا شہادت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، صرف عورت کی جو ہے نا وہ بیان کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے کہ عورت نے بیان دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس نے مجھے تشدد کر کے نکالا ہے، لہذا میں جا رہی ہوں، خلا دے دیا۔ اب جس وقت خلا ڈگری ہو جاتا ہے، کیس کلوز ہو گیا، اب عورت کے بیان کی اہمیت جو ہے نا وہ شہادت کی اہمیت ہوگی، کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہے کہ مجھے تشدد کر کے نکالا ہے، تو پھر کورٹ کس جگہ پہ جائے گی، کیا دیکھے گی، کیسے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب اس نے حق مہر لینا ہے یا نہیں لینا۔ اس لیے اس ججمنٹ میں بہت زیادہ فلاز ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ گو کہ جو تھیم ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر تو پروو ہو جاتا ہے کورٹ میں، اگر یہ پروو ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اوپر تشدد ہوا ہے اور اب وہ اس کو بعد نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر خامد کہتا ہے کہ میں اس کو بعد کرتا ہوں، میں نے اس پہ تشدد نہیں کیا، یہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے، تو پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا جو حق مہر ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کے حوالے کیا جائے، جو ہندو طلب یا غیر معجل حق مہر ہے وہ اس کو دیا جائے یا اس کو ڈگری کیا جائے۔ لیکن اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کے اوپر تشدد ہوا ہے تو پھر تو یہ ججمنٹ جو ہے نا وہ سونا ہے اور سپر ہے، کہ پھر تو عورت کے رائٹس کو جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اس چیز کو جو ہے نا وہ پروف کیسے کیا جائے گا، یہ ایویڈنس کا میٹر ہے۔ یہ ایویڈنس کس طریقے سے آئے گا؟ آیا عورت کو جو ہے نا وہ پہلے اس نے کوئی کلیم کیا، پہلے اس نے کوئی اپلیکیشن دی پولیس کے پاس جس وقت تشدد ہوا ہے، یا اس کے کوئی سچ کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ، کوئی گواہ 2-3 ایسے کوئی محلے کے کوئی اور یا کوئی رشتہ دار وغیرہ۔ آج کل تو گواہیاں بھی جو ہے نا وہ عدالتوں میں ایسے مل جاتی ہیں، آپ کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی عزیز جو ہے نا وہ جا کے گواہی دے دے گا۔ تو یہ ڈیسائیڈ جو ہے نا یہ جو حق مہر ہے یہ ڈیسائیڈ جو ہے نا وہ کلیئر ایویڈنس کے میٹر پہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہی ہے، یہ ایسے ہی ہے بالکل کہ آپ نے اگر اپنی بیوی کو تشدد نہیں بھی کیا تو اس نے اگر جا کے کورٹ میں کہہ دیا کہ تشدد ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ اس نے خلا لے رہی ہے، تو آپ نے اپنے جواب دعویٰ میں اس چیز کو کلیم کرنا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور کبھی بھی اب کیس کی پیروی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ کیس کو فالو کریں اور اس میں اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروائیں، کیونکہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ عورت خلا کے لیے اپلائی کرتی ہے، بندہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ جو جج ہے وہ بیان لے کے تو اس کو ڈگری کر دیتی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں کرنا، اب جو ہے نا آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں پیش ہو کے باقاعدہ بتائیں، کیونکہ اگر تو حق مہر کوئی غیر معجل لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو سیکیور کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر لکھا ہی نہیں ہوا تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اس ججمنٹ کے بعد رستے بہت زیادہ کھل گئے ہیں۔ اب عورتوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ رستے مل گئے ہیں کہ اب جو بھی عورت کھلا لینے جائے گی یا کوئی سچ کسی کی نئی شادی ہو رہی ہے تو وہ کوشش کرے گی کہ اس کا جو ہے نا غیر معجل حق مہر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لکھا جائے، تاکہ وہ اس کو مزید جو ہے نا وہ سیکیورٹی ملے گی۔ بندہ جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ ہمیشہ گھبراتا رہے گا کہ یہ کہیں کورٹ میں نہ چلی جائے خلا کے لیے۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاطرانہ چالیں بھی چلتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پہ نکاح نامے میں غیر معجل حق مہر لکھ لیا اور اس کے بعد اس کا مس یوز کریں گے، اور وہ بندوں کو جو ہے نا مردوں کو جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوگا۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ویجیلنٹ زیادہ ہوں، اپنا جس وقت آپ کا نکاح ہو رہا ہے، آپ کی شادی ہو رہی ہے، نکاح نامے پہ میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے، آپ اس کو پڑھا کریں، پڑھ کے اس کے مطابق دونوں پارٹی، کیونکہ یہ سول ایگریمنٹ ہے، دونوں پارٹیز آپس میں ڈیسائیڈ کر کے اس کے اوپر جو بھی شرائط لکھی جانی ہے وہ لکھا کریں۔ اس طریقے سے 420 کر کے یا ایک دوسرے کو چیٹ کر کے کوئی اس طریقے سے لکھ لینا اور بعد میں اس کو مینوپولیٹ کر کے دوسرے کو بلیک میل کرنا، ہراساں کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت آپ ان کانٹریکٹ آتے ہیں میرج میں، شادی میں، تو آپ کسی وکیل کی خدمات ضرور لیا کریں، صرف مولویوں کے سہارے نہ بیٹھا کریں کہ وہ نکاح پڑھا کے اور کچھ لکھ کے جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ تو اس طرح آپ بھی سیکیور ہو جائیں گے اور آپ کی جو ہے نا وہ نیکسٹ لائف بھی انشاءاللہ سیکیور ہوگی۔ شکریہ۔